السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الرعد کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی چند نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ دلا رہے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان میں غور کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی نشانیوں کو۔ پہلی توجہ یہ دلائی گئی کہ زمین پر ہمیں غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ ہم غور کریں کہ زمین کس طرح پھیلی ہوئی ہے، کس طرح 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 کے اس میں اقسام ہیں نباتات کے، اور یہ انسان کی آبادی کے لیے کتنی مناسب ہے۔ اس کا موسم بھی اور اس میں اگنے والی تمام نباتات انسان کی ضرورت کے لیے بہت اہم ہیں۔ پھر اس میں ایک ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے ہیں، یعنی اونچے اونچے پہاڑ جو نظر آتے ہیں، یہ بظاہر تو پہاڑ ہیں صرف ہمارے لیے، لیکن آج کے زمانے میں جب تحقیق کی گئی، سائنسدانوں نے اور جیولوجسٹ جو ہیں انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر، تو پتہ ہی چلا کہ واقعی یہ زمین میں ان کھونٹوں کی طرح ہیں جو کسی خیمے کو جب ہم لگاتے ہیں، ٹینٹ کو، اس میں کھونٹے گاڑتے ہیں تاکہ وہ ٹینٹ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ گہرے گہرے لوہے کے ہم کھونٹے گاڑتے ہیں، اس کو انگلش میں پیکس کہا گیا ہے۔ تو تحقیق سے ہی پتہ چلا کہ یہ واقعی پہاڑ کھونٹوں کی طرح ہیں، یعنی جتنے اونچے نظر آتے ہیں ہم، اس سے کہیں زیادہ یہ گہرے بھی ہیں۔ ان کی جڑیں کہیں زیادہ گہرائی تک گئی ہیں، کہیں ان کی اونچائی سے 10 گنا زیادہ گہرائی ہے ان کی جڑوں کی، کہیں 15 گنا زیادہ گہرائی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ تو دنیا کی سب سے اونچا پہاڑ ہے، اونچی چوٹی ہے، اس کی بلندی 9 کلومیٹر تقریباً ہے۔ تو سائنسدانوں نے کھوج لگا کے اور سمندر کے اندر اتر کر یہ پتہ چلایا کہ اس کی گہرائی، یعنی یہی پہاڑ نیچے 125 کلومیٹر تک گہرا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے آپ کہ یہ انہیں کیسے زبردست کھونٹے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، کتنے گہرے لگائے ہیں، کتنے مضبوط لگائے ہیں کہ پہاڑ اور اس کے آس پاس کی زمین اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ اور ان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ بقول سائنسدانوں کے بقول اور تحقیق کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق زمین کے اندر تقریباً 3000 کلومیٹر، 30 کلومیٹر تو یہ سطحی سخت زمین ہے جو کہ غلاف کہہ سکتے ہیں میں نے، لیکن اس کے اندر تقریباً 3000 کلومیٹر تک وہ لاوا ہے جو پک رہا ہے اور مائع کی شکل میں ہے، اور وہ بہتا رہتا ہے، گرم لاوا ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ کھونٹوں کی طرح نہ بنائے جاتے تو وہ لاوا اس زمین کو بری طرح ہلا سکتا تھا، اپنی جگہ سے ہلا سکتا تھا، یا کم سے کم جھٹکے دے سکتا تھا، لیکن یہ پہاڑ کے جو کھونٹے ہیں یہ اس کو اپنی جگہ، زمین کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے، اور اپنی جگہ زمین جمی رہتی ہے، اس کا قرش جو ہے وہ جمع رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی قدرت جب چاہتی ہے تو اسی زمین کو پھاڑ کے آتش فشاں بنا دیتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ لاوا بہہ نکلتا ہے۔ تو بہرحال
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہاڑوں کا جو اصل مقصد آج سائنس سمجھ سکی ہے کہ یہ زمین پر کھونٹوں کا کام دیتے ہیں تاکہ ہماری زمین خواہ حرکت نہ کرے اور انسانوں کی خواہ تباہی کا باعث نہ بنے. اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ وہی دن رات پھلوں کے جوڑے پیدا کیے اور دریا بہا دیے. یہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ دن رات کا جو نظام ہے, رات پر دن طاری کرتا ہے, دن پر رات طاری کرتا ہے, یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ نظام نہ ہوتا تو زندگی ہماری مشکل ہو جاتی. تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کے لیے ہیں. دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر غور و فکر کرو. تو ہم عام لوگوں کو بھی اپنے حد تک جو غور کر سکتے ہیں اس میں کرنا چاہیے, اور سائنسدان تو اس پر غور کرتے ہی رہتے ہیں. ہمیں بھی ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور جتنا ہو سکے اللہ کی اس قدرت کے جو بے شمار شاہکار ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کی دعوت بار بار قرآن میں دی گئی ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.